بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آج 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، یعنی 17 سے 20 تک کا ہم ایک گروپ شروع کر رہے ہیں، 4 آیتوں پر مشتمل۔ اس میں یہ چیپٹر 8 ہے۔ یہ چیپٹر 8 جو ہم لے رہے ہیں، اس میں 4 ایپیسوڈ ہوں گے، تو ہر آیت کا ایک ایپیسوڈ ہے۔ تو آج ہم ایپیسوڈ 1 یعنی 17ویں آیت کا 17 آیت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 8 اور ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ اقدار کے لحاظ سے قرآن حکیم نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ویسے تو اس سورت کے شروع میں، یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں، قرآن کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا، لیکن غور سے اگر توجہ کریں تو 3 کی بجائے صرف 2 گروہ ہی ہیں۔ یہ 3 گروہ میں سے ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو پورے خلوص کے ساتھ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر کے اسے اس کے مطابق ڈھالتا ہے، جسے متقین کا گروہ کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ اس کے عین برعکس ہوتا ہے، یعنی کھلے بندوں، تردید اور انکار کرنے والا گروہ۔ اور تیسرا گروہ عملاً تکذیب کرنے والا ہوتا ہے، اسے ان قوانین کی صداقت پر صرف اس حد تک دل سے یقین ہوتا ہے جب تک ان کی مفاد پرستیوں اور مصلحت بینیوں پر کوئی زد نہ پڑے۔ اس طرح در حقیقت 2 گروہ ہو گئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 18/29۔ ایک گروہ ان کا جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ ان کے خلاف چلنے والا، ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا کیا ہے اور ان اقدار کے خلاف جانا کیا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیم اسی طرح آگے چلے گی۔ اس کائنات میں خدا کے طبعی قوانین کار فرما ہوتے ہیں، ان قوانین کی اطاعت ضروری ہے۔ مومن ہو یا کافر ہو، ان قوانین کی وہ اطاعت کرے گا تو جیے گا، اور اگر ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو موت اس کا مقدر ہوگی۔ زندگی کے لیے پانی ممد حیات ہے۔ اس زندگی کی بقا کے لیے پانی پینے کے قانون کی اطاعت کرنی ہوگی، وگرنہ زہر پی کر موت مقدر ہو جائے گی۔ انسانی زندگی کے طبعی قوانین اور انسانیت کی اقدار والی زندگی میں بنیادی فرق کی نشاندہی ضروری ہے، جو ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی انسانیت کی زندگی ہے۔ یہ فرق محسوس اور مشہود طور پر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ رزق حرام والے پنپتے نظر آتے ہیں اور رزق حلال والے عمر بھر روتے پیٹتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک المیہ بھی ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ پھر فرق کہاں تلاش کیا جائے اور یہ فرق کہاں آتا ہے، اس سوال کو فی الحال سنبھال کر ہم رکھیں گے۔ انسانیت کے اقدار کی حسین عمارت وحی کی طرف سے عطا کردہ قانون مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ اس حسین عمارت کی بنیاد خدا کا قانون مکافات عمل ہے، اور اس کی منازل دین، وحی، مستقل اقدار اور ایمان ہوتی ہیں۔ اس حسین عمارت کا جو فرد رہائشی ہوگا، اس فرد کی زندگی پر رزق حلال اور رزق حرام سے فرق پڑے گا۔ اس حسین عمارت کے اندر جو رہنے والا گروہ ہے، فطرت کی قوتوں کو اسے مسخر کرنا پڑے گا تاکہ نتیجے کے طور پر کامیابیاں حاصل ہوں اور وہ ترقی کرے۔
لیکن اس حسین عمارت کے اندر رہنے والا گروہ ان قوتوں کے ماحصل کو خدا کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرتا ہے۔ ان مستقل اقدار کے لیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ان کا ماحصل ہمیشہ سدا بہار اور ثمربار ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ جو کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے ماحصل کو اپنی منشا کے مطابق صرف کرتا ہے، اس سے انسانی نظام تمدن میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل والے گروہ کے عمل کا نتیجہ اصلاح ہوتا ہے، کیونکہ اقدار کا ماحصل ہمیشہ ثمربار ہوتا ہے۔ کاشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء 14/24۔ اس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں فضا کی پہنائیوں کو چھو رہی ہوں۔ اوکلھا دائم 13/53۔ وہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریہ زندگی ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ قرآن نے اس نظریہ زندگی کے متعلق بتایا ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال اور حیات و ممات کا ایک راز اس نظریہ زندگی کے اندر پنہاں ہے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے جو ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور فطرت کی قوتوں کو اقدار کے مطابق صرف میں لاتے ہیں۔ انسانیت کی زندگی کے استحکام کا دار و مدار قرآنی خطوط پر فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے اور صرف کرنے پر ہے۔ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی تو پھر اس کے پاس تسخیر کا ماحصل بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ کچھ اقدار کے مطابق خرچ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ قوم کفر کی یا دین کی زندگی بسر کرنے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ اگر کوئی انسان کسی جنگل یا غار میں بسیرا کر لے تو اس کے لیے دیندار ہونے یا گناہگار ہونے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گناہ اور ثواب تو اس کے لیے ہے، دیندار ہونا یا گناہگار سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان کا معاملہ دوسرے انسان سے پڑتا ہے۔ کفر اور ایمان کے امتیاز کا بنیادی فرق کائناتی قوتوں کے ماحصل کو صرف کرنے کے طریق پر موقوف ہے۔ یہ قرآن کی بڑی بنیادی شک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے ماحصل کو اپنی قومی مفاد پرستیوں کے لیے استعمال کرتی ہے، ان کا یہ نظام بھی ان کو پھل دے گا، اس لیے کہ طبعی طور پر انہوں نے مسخر کیا ہے اور طبعی طور پر وہ اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ شعلہ مستعجل ہوگا، یعنی دوام اور قیام اس میں نہیں ہوگا۔ دوسری جماعت کائناتی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد انسانی بہبود کی خاطر اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرتی ہے۔ یہ نظام انسانیت میں فساد کی جگہ اصلاح پیدا کرتا ہے، کیونکہ پوری نوع انسانی کی بہبود اس نظام کے پیش نظر ہوتی ہے، جس سے انسانی زندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور انسانیت کا شرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ کاروان انسانیت میں من حیث الکل ترقی کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دو گروہوں کی زندگی میں فرق ہے، ایک گروہ مومن کی جماعت ہے اور دوسرا گروہ کافر کی جماعت ہے۔ کافر گروہ والی جماعت اس کے نظام کے تحت صرف ایک قوم پنپ سکے گی اور اس کی ترقی دنیا کی نگاہوں میں خیرگی تو پیدا کر دے گی، لیکن مومن کی جماعت کا یہ نظام انسانیت کو بلندیاں دیتا ہے۔ اس نظام کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے، لیکن استحکام بھی ہوتا ہے اور اس میں شرف انسانیت بھی ہوتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ بسیط حقیقتوں کو محسوس مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ 2/16، جس نے صحیح راستے کو بیچ دیا اور غلط راستہ خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم 2/16، اس کاروبار کے شروع میں بڑا نفع نظر آیا
اور پھر آخر الامر سودے میں گھاٹا ہی تھا، اس لیے کہ غلط راستے پر چلنے والا چونکہ صحیح راستے کا مسافر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کبھی منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو میکیاولی سیاست کا تصور زندگی ہے وہ اس آیت کے بالکل برعکس ہے۔ یہ آیت اس مقولے کے خلاف ہے کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیوڈ، کہ طریقہ کوئی بھی اختیار کر لو، اگر تمہارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا تھا جائز قرار پا جاتا ہے۔ اس آیت کے مطابق غلط راستہ صحیح منزل پہ نہیں پہنچاتا۔ مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد کے حصول کے ذرائع بھی صحیح ہونے چاہیے، جن کی منزل بھی غلط ہوتی ہے اور منزل تک پہنچنے کے راستے بھی غلط اختیار کیے گئے ہوتے ہیں، اس لیے آخر الامر ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ابتداءً کچھ درخشدی حاصل ہو جائے گی، آخر الامر بربادی ہی ہوگی۔ عقل انسانی کی بنیاد پر استوار ہونے والے نظام حیات کی کیفیت کو، اس مجرد حقیقت کو، ایبسٹریکٹ کو قرآن محسوس مثال سے سمجھاتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون 2/17۔ جنگل کی تنہا و تاریک رات مسافر خس و خاشاک سے آگ جلاتا ہے، اسے روشنی ملتی ہے، چند قدم روشن ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کم عمر خس و خاشاک کی آگ بجھتی ہے، اس اندھیرے پر اندھیرے کی ایک اور تہ چڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا مسافر فریب میں آ جاتا ہے کہ راستہ روشن ہو گیا ہے، لیکن یہ روشنی کچھ دنوں کی ہوتی ہے، انجام اس روشنی کا تاریکی ہی ہوتا ہے۔ ظلمات کی جمع تو خیر ظلمات ہے، لیکن نور کے لیے قرآن مجید میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ظلمات تاریکی کو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہر تاریکی کو بھی نہیں کہتے۔ جس جگہ روشنی ہونی چاہیے اور کسی وجہ سے وہاں روشنی نہیں ہے تو اس لفظ کا استعمال وہاں پر ہوگا، اور اگر جہاں روشنی ہونی ہی نہیں چاہیے وہاں یہ ظلمات کا لفظ عربی مبین میں استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے ظلمات میں چھوڑ دیتا ہے۔ تاریکیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن روشنی، ضیاء، نور ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ غلط نظام زندگی ہوتا ہی ظلمات ہے، اور اسے اختیار کرنے والے ہمیشہ ظلمات میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ قرآن باطل کو تاریکی سے تعبیر کرتا ہے۔ توحید کو آپ روشنی کہہ سکتے ہیں، صحیح جواب کہہ سکتے ہیں جو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ شرک کو تاریکی کہہ سکتے ہیں، غلط جواب بھی کہہ سکتے ہیں جو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم ہمیشہ الظلمات کی جگہ جمع کا صیغہ ظلمات لاتا ہے۔ یہ ہے آیت 17 جس کو ہم نے سیکھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہ چیپٹر 8 کا ایپیسوڈ نمبر 1 تھا۔ شکریہ۔